تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کیف انا وصاحب القرن قد التقم القرن بفیہ وحنا جبہتہ، فرمایا کہ میں کیسے خوش عیشی کی زندگی گزاروں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے، سینگ والے فرشتے نے اس سور کو اپنے منہ کے ساتھ لگا رکھا ہے، اور اس فرشتے نے اپنی پیشانی کو اٹھا رکھا ہے، اور اس نے اپنے کانوں کو عرش کی طرف متوجہ کر رکھا ہے، اور اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھا رکھا ہے، اور ینتظر متی یؤمر، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب مجھے اللہ کا حکم ہو اور میں سور پھونکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے سنبھلنے میں، سور اٹھانے میں دیر لگ جائے، ٹائم لگ جائے۔ وہ بالکل چوکنا کھڑا ہے، بالکل تیار کھڑا ہے، سور منہ سے لگا رکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مسور، یہ سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہوا قرن، وہ ایک سینگ نما چیز ہے، جیسا کہ گائے بیل کا سینگ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ سینگ نما چیز ہے، ایک طرف کو باریک ہے، دوسری طرف کو موٹائی ہے گولائی میں، اور فرمایا کہ فرشتے نے لگا رکھا ہے، اللہ کا اس کو جب حکم ہوگا تو وہ سور میں پھونک مارے گا، اور ایسی خوفناک آواز پیدا ہوگی کہ لوگوں کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایسے خوفناک آواز کے سب کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ ہاں مگر جن کو اللہ چاہے گا، الا من شاء اللہ، جنہیں اللہ چاہے گا اللہ انہیں گھبراہٹ سے بچا لے گا، وہ شہداء ہوں گے، وہ انبیاء ہوں گے، وہ صدیقین ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے، اللہ ان کو گھبراہٹ سے بچا لے گا، اور باقی سب کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور انسانوں پر ایسا خوف طاری ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نے کپڑا بیچنے کے لیے دکان پر کپڑا بکھیرا ہوگا، اور وہ گاہک کو دکھا رہا ہوگا، اور گاہک لے رہا ہوگا، ابھی وہ اپنے جیب سے پیسے نکال کر دکاندار کو نہیں دے پائے گا، ابھی یہ دکاندار وہ کپڑا لپیٹ کر یہ گاہک کو نہیں دے پائے گا کہ اسی اثناء کے اندر ہی یہ سور پھونکا جائے گا، اور ایسی خوفناک آواز پیدا ہو جائے گی کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹنی کا دودھ دو رہا ہوگا اور وہ پی نہیں پائے گا، ایک آدمی حوض بنا رہا ہوگا، لیپ رہا ہوگا، وہ اس میں پانی بھر کر جانوروں کو نہیں پلا پائے گا کہ اسی اثناء کے اندر یہ سور پھونکا جائے گا اور یہ خوفناک آواز آئے گی۔ اب انسان گھبرا جائیں گے، جنات گھبرا جائیں گے، جانور گھبرا جائیں گے، جانور گھبرا کر ڈر کے مارے بھاگیں گے آبادیوں کی طرف، شیر چیتے درندے سانپ بچھو بھاگیں گے آبادیوں کی طرف، اور وہ انسانوں کے اوٹ میں چھپنا چاہیں گے۔ آج وہ انسانوں کے دشمن نہیں ہوں گے، آج وہ انسانوں سے اپنے پناہ مانگ رہے ہوں گے اور ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور جنات زمین کے اطراف کی طرف جائیں گے کہ ہم جا کر دیکھیں آخر ہوا کیا ہے، کون سے ایسا حادثہ ہو گیا۔ جب وہ کناروں پر پہنچیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ سمندر آگ سے بھڑک رہے ہیں، اور ارد گرد فرشتوں کا پہرا لگ چکا ہے اور ان کے پیچھے آگ ہے، تو یہ جنات بھاگ نہیں سکیں گے اور واپس کو پلٹیں گے، اور پھر اسی اثناء کے اندر اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ اب جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، ایسی خوفناک آواز نکلے گی کہ سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اس وقت جتنے انسان، جنات، جاندار، فرشتے ہوں گے سب پر موت طاری ہو جائے گی سوائے چند لوگوں کے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ ہاں مگر جنہیں اللہ چاہے گا، وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ چاہے گا اور وہ موت سے بچ جائیں گے؟ وہ حملۃ العرش ہوں گے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور وہ جبرائیل ہوں گے، اور وہ میکائیل ہوں گے، اور وہ اسرافیل ہوں گے، اور خود ملک الموت ہوں گے، اور یہ چند ایک فرشتے بچے ہوئے ہیں۔ تو اب ملک الموت سے اللہ پوچھیں گے، باوجود کہ اللہ عالم الغیب غیب ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ پوچھیں گے من باقیہ، کون باقی ہیں؟ ملک الموت عرض کریں گے کہ یا اللہ آپ باقی اور میں باقی، جبریل و میکائیل اور اسرافیل باقی، اور آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، اب میرا حکم یہ ہے کہ جبریل و میکائیل بھی مر جائیں،
ان پر بھی موت طاری کر دی جائے۔ اب جبرائیل و میکائیل پر جب موت کا حکم ہوگا تو اللہ کا عرش ہلنے لگ جائے گا، اللہ کے عرش پر لرزہ طاری ہو جائے گا کہ کیا آج سید الملائکہ، سید المقربین فرشتہ، انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ جبریل امین پر بھی موت آ رہی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اسکت، خاموش ہو جا، کتبت الموت علی کل من کان تحت عرشی، جو بھی مخلوق میرے عرش کے نیچے ہے میں نے سب کے اوپر موت کو لکھ دیا ہے، لہذا انہیں بھی موت نے آنا ہے۔ جبریل و میکائیل کو موت آ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل سے وہ سور لے لیں گے، ان سے چھین لیا جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ اور اللہ فرمائیں گے ملک الموت سے من باقی، اب کون باقی؟ تو کہیں گے کہ اللہ اب آپ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی، تو اللہ فرمائیں گے ان کو بھی موت دے دی جائے۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی موت آ گئی، اب اللہ پوچھیں گے من باقی، اب کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ آپ کی ذات باقی، الذی یمیت الخلائق ولا یموت، کہ جو موت سے پاک ہے، ساری مخلوق کو مارتا ہے لیکن خود موت سے پاک ہے، حی لا یموت ہے، اور ایک میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے اپنے علاوہ سب پہ موت کو لکھا ہے، اے ملک الموت اب تو بھی مر جا، تجھ پر بھی موت آئے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی۔ اب صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، این الجبارون، این المتکبرون، کس کے لیے ہے بادشاہ، کس کے لیے ہے حکومت اور سلطنت، اور کس کا کہاں ہے جابر، ظالم، تکبر کرنے والے، نعرے لگانے والے، کہاں ہے قوم عاد جو من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتی تھی، کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ کہاں ہے قوم سمود، پتھروں سے گھر بنانے والے، پہاڑوں کو تراشنے والے؟ کہاں ہے نمرود، کہاں ہے قارون، کہاں ہے فرعون میں خوالا؟ یہ سب طرف سے خاموشی، جواب کوئی نہیں آ رہا، سناٹا ہوگا۔ 40 سال اسی حال میں گزریں گے، کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، تمام حکومت، تمام سلطنت، تمام امر اور حکم صرف اور صرف اکیلے اللہ کے لیے ہیں، جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے، جو تمام کے اوپر غلبہ رکھنے والا ہے۔ اور اللہ پھر بارش برسائیں گے، اور ہلکی فوار کے ساتھ وہ بارش برسے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، اور اسرافیل علیہ السلام سے فرمائیں گے اب پھر تیسری مرتبہ سور پھونکو۔ اب اسرافیل پھر سور پھونکیں گے۔ اب جب سور پھونکا جائے گا تو اس سور میں اللہ تمام روحوں کو جمع کر دیں گے، مومنین کی روحیں بھی اس میں ہوں گی، اور کفار کی روحیں، فساق و فجار کی روحیں تمام اس کے اندر ہوں گی۔ ایمان والوں کی روحیں نورانی ہوں گی، روشن ہوں گی، چمکدار ہوں گی، اور کفار و فجار کی روحیں وہ ظلمانی ہوں گی، تاریکی والی، سیاہی والی، کالی سیاہ۔ اور جب یہ سور کو پھونکیں گے تو اس سور میں سے یہ روحیں اتنی کثرت کے ساتھ نکلیں گی جیسا کہ شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں، اور پھر یہ روحیں جائیں گی، اور اللہ کا ان کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تم جن جن جسموں کے اندر تھی آج جا کر انہیں جسموں میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ کا ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اور یہاں پر بیت المقدس، صخرہ بیت المقدس فلسطین کے اندر، ملک شام کے اندر جہاں پہ میدان معاشر نے لگنا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان معاشر یہاں پہ لگے گا، ملک شام کی طرف اشارہ کر کے بتایا یہاں فرشتہ کھڑا ہوگا، اور وہ اعلان کرے گا، اور گورائی کے اندر پورے میدان معاشر میں گھوم کر آواز کرے گا، بغیر لاؤڈ سپیکر کے اللہ اس کی آواز کو پورے مجمع میں پہنچائے گا۔ دور والا بھی ایسے ہی سنے گا جیسا کہ قریب والا سن رہا ہوگا، اور وہ پکارے گا کیا؟ ایتھا العظام البالیہ والاوصال المتقطعہ ان اللہ یأمرکن ان تجتمعن، اے وہ سیدھا ہڈیوں، اے ٹوٹے ہوئے جوڑو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم آپس میں جڑ جاؤ۔ ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو جائیں گی، اور گوشت چڑھنا شروع ہو جائے گا، اس کے اوپر کھال چڑھ جائے گی، جیسا کہ یہ ہمارا وجود ہے،
اسی طرح تر و تازہ وجود بن جائے گا، اور پھر وہ اسرافیل کے سور سے نکلی ہوئی روحیں وہ آئیں گی اور ناک کے راستے سے روح داخل ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے جیسے روح داخل ہوتی جائے گی انسان میں جان آتی جائے گی، اور پورے وجود کے اندر جب روح داخل ہو جائے گی انسان زندہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج جیتا جاگتا ہے عقل شعور رکھنے والا، بولنے سننے والا، اس طرح وہ باشعور ادراک کرنے والا انسان ہو جائے گا۔ اور پھر قبریں کھلیں گی، اور پھر یہ مٹی کو جھاڑتے ہوئے یہ وہاں سے نکلیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو 3 طبقوں میں ہوں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے، انہیں پروٹوکول دیا جائے گا، انہیں عزت و احترام کے ساتھ جنتی سواریوں پر سوار کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو پیدل چل کر آ رہے ہوں گے، اور تیسرا گروہ وہ ہوگا فرمایا کہ جو سر کے بل چل کر آ رہے ہوں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا ہاں، جس ذات نے ان کو پاؤں کے بل چلایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو سر کے بل چلا دے گا۔ یہ کفار و فساق و فجار یہ سر کے بل چل کر میدان محشر میں آ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے مؤذن اذان دیتے ہوئے آ رہے ہوں گے، اور تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان محشر میں آ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان محشر میں میرا بلال اذان دیتا ہوا آئے گا۔ اور حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے حج کا خطبہ دیا تھا، اور وہاں ایک سواری بتکی اور ایک صحابی سواری سے گرے اور اس سواری نے رون ڈالا، وہ صحابی شہید ہو گئے تھے، احرام کی حالت میں تھے، حج کے سفر میں تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اس بھائی کو غسل کفن کا انتظام کرو، لیکن انہی چادروں میں انہیں کفنانا، احرام والی چادروں کے اندر کفنانا، اور ان کا سر نہیں ڈھانکنا، ان کو خوشبو نہیں لگانی، اس لیے کہ میرا یہ صحابی کل کو قیامت کے دن جب اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا میدان محشر میں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب جب یہ لوگ آ جائیں گے میدان محشر میں اب ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ هل یذکر الحبیب حبیبہ، فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن میدان محشر میں کیا کوئی دوست کو یاد کرے گا؟ کیا کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو یاد کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، الا من ثلاث فلا، 3 جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ عند المیزان، ایک تو جب اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں نامہ اعمال میں نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوتا ہے کہ ہلکا ہوتا ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ کوئی اولاد ماں باپ کو، نہ باپ اولاد کو، نہ بھائی بہن کو، نہ بہن بھائی کو، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور دوسرا مقام فرمایا کہ عند المیزان، عند الصراط، پل صراط کے وقت کہ جب وہاں لوگ پار ہوئے ہوں گے وہاں فرشتے اور انبیاء رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس پل صراط کے ارد گرد آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، لجہنم جسر ادق من الشعر واحد من السیف، فرمایا کہ جہنم پہ پل رکھا جائے گا کہ جو تلوار سے زیادہ تیز ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، علیہ کلالیب وحسق، ارد گرد خاردار تاریں اور آنکڑے لگے ہوئے ہوں گے، سمجھنے کے لیے جیسا کہ آج ہمارے سرکاری اداروں کی دیواروں پر خاردار تاریں لگی ہوتی ہیں، فرمایا کہ ایسے لگی ہوں گی، اور فرمایا کہ یہاں سے اب لوگ گزر رہے ہوں گے، منہم من یمر کالطرف، بعض بجلی کے چمکنے کی طرح، بعض آنکھ کے جھپکنے کی طرح، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار اونٹ کے دوڑنے کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، بعض پیدل چلنے والا، بعض گرتے پڑتے گزرے جائیں گے، لیکن بعض کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے۔ دوسرے اس مقام پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسرا مقام جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے، یہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن ایسے مرحلے میں مشکل وقت کے اندر مجھے مت بھلائیے گا، اشفعنی، میرے لیے شفاعت کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انس میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا، میں تیری ضرور شفاعت کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں پر ڈھونڈوں؟ میدان محشر میں
بھاری خلقت ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہوگا. آپ نے فرمایا کہ انس مجھے اعمال کو لے جانے کے وقت ترازو کے پاس ڈھونڈنا، میں اپنے گناہگار امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہاں پر بھی نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ پل صراط پہ ڈھونڈنا، میں اپنے گناہگار امت کو وہاں گزروا رہا ہوں گا. یا رسول اللہ وہاں پر بھی نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ حوض کوثر پہ ڈھونڈنا، میں اپنے پیاسی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا.